آج کے ناول کا نام ہے بے مول محبت، یعنی ایسی محبت جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اور اس کی رائٹر ہے ایمان محمود۔ امرین یار، میں کیسے آؤں گی تمہاری شادی پر؟ تم تو جانتی ہو نا کہ کوئی ہے ہی نہیں جو مجھے لے کر آئے۔ اوپر سے نائٹ فنکشن تو میں بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتی۔ تایا ابا اور بابا جان سے بھی نہیں کہہ سکتی کیونکہ وہ بھی آفس سے لیٹ نائٹ ہی آتے ہیں، اور عدیل سے تو امید ہی چھوڑ دو، اس کے ایگزامز ہونے والے ہیں، وہ تو بالکل بھی نہیں لے کر جائے گا۔ ڈرائیورز کے ساتھ میں رات کو کہیں نہیں جاتی۔ رابل امرین کے ساتھ یونیورسٹی سے واپس گھر کی طرف آتے ہوئے کہہ رہی تھی آج ان کا لاسٹ پیپر تھا اور اب سے ان کی اسٹڈی بھی مکمل ہو چکی تھی۔ امرین کی شادی اگلے ہی ہفتے تھی جس پر وہ رابل کو انوائٹ کر رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا اور دھوپ زور پکڑے ہوئی تھی۔ دوپٹے سروں پر چادروں کی طرح ٹکائے ہوئے وہ دونوں سڑک کے کنارے ہو کر چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ یار رابل، ایک تو میری رخصتی ہے اور میڈم نخرے کر رہی ہو، ایک میں ہی تو بیسٹ فرینڈ ہوں تمہاری۔ امرین نے اسے ساتھ چلتے چلتے کہا تو وہ بولی اچھا نا، ٹرائی کروں گی یار، پکا۔ رابل نے امرین کا ہاتھ پکڑ کر کہا رابل تم اپنے اس کزن کے ساتھ آ جاؤ نا، تایا کے بیٹے کے ساتھ۔ امرین کچھ یاد آنے پر بولی تو اس نے کہا ہاں، وہ جیسے سیدھے منہ بات کرنا تو پسند کرتا نہیں، اور میرا یہ کام بھی کرے گا۔ رابل نے بھی منہ بنا کر کہا اچھا امرین، میرا گھر آ گیا ہے، میں کوشش کروں گی اور اب شادی پر ہی ملتے ہیں۔ رابل نے امرین سے گلے ملتے ہوئے کہا تو وہ بولی انشاءاللہ۔ امرین نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس کا گھر دور تھا اس لیے اسے ابھی اور بھی چلنا تھا۔ وائٹ کیپری کے اوپر پنک پرنٹڈ ڈھیلا ڈالا کرتا، بال فرینچ چٹیا بنا کر چٹیا آگے کو کندھے پر ڈالے، کلائی پر گولڈ بریسلٹ جس کے سینٹر میں رابل خان لکھا تھا اور جو اس کی 18ویں سالگرہ پر اسے اپنی امی سے ملا تھا، وہ اسے ہمیشہ پہنے رکھتی تھی۔ کندھے پر کتابوں سے بھرا بیگ، سر اور کندھوں پر پھیلا کر دوپٹہ، بڑی بڑی آنکھیں، سفید رنگت، وہ بلا شبہ بے حد خوبصورت تھی، لیکن اسے خوبصورتی اور خوبصورت دکھنے میں انٹرسٹ بالکل نہیں تھا۔ پاؤں میں سٹرپس والے وائٹ کلر کے سینڈل پہنے وہ چلتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی جب رابل کی نظر شاہزیب پر پڑی۔ وہ تیزی سے گاڑی کی طرف جا رہا تھا، یقیناً وہ کہیں جانے لگا تھا۔ شاہزیب، وہ دور سے آوازیں دیتی تقریباً بھاگتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ وہ اس کے بڑے تایا کا بیٹا تھا۔ شاہزیب کے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے قدم اس کی آواز پر رکے تو وہ شاہزیب کے پاس آ کر بولی شاہزیب، کیا تم کہیں جا رہے ہو؟ ہاں بولو، میں لیٹ ہو رہا ہوں آلریڈی۔ شاہزیب نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت بلو جینز وائٹ شرٹ میں ملبوس تھا۔ شرٹ کے فرنٹ کے 2 بٹن وہ ہمیشہ کھلے رکھتا تھا۔ شرٹ کے بازو کوہنیوں تک فولڈ کیے، بالوں کو جیل لگا کر ایک سائڈ کی طرف سیٹ کیا ہوا تھا۔ اس نے ہمیشہ سے شاہزیب کے بالوں کا یہی سٹائل رہا تھا۔ کلائی پر گھڑی، وہ اس وقت خاصا ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی داڑھی اور مونچھیں جن کو بڑی مینٹیننس سے سنوار کر رکھتا تھا۔ رابل نے اس کو ایک نظر دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کی نظر ایک پل کے لیے شاہزیب پر ٹھہر سی گئی تھی، لیکن اگلے ہی پل وہ سر جھٹک کر اپنا دھیان ہٹا لیتی تھی۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ رابل نے فوراً نظر جھکاتے ہوئے پوچھا۔ وہ دونوں اس وقت شاہزیب کی کار کے پاس کھڑے تھے کیونکہ شاہزیب کہیں جانے کی تیاریوں میں تھا۔ سورج کی تپتی ہوئی روشنی شاہزیب کے ڈائریکٹ منہ پر پڑ رہی تھی کیونکہ وہ سورج کی طرف رخ کیے کھڑا تھا اور رابل اس کے سامنے۔ سورج کی روشنی ڈائریکٹ پڑنے کی وجہ سے شاہزیب کی آنکھیں تھوڑی کھل رہی تھی اور یہی چیز اسے تنگ کر رہی تھی۔ شاہزیب ہر وقت سنجیدہ رہنے والا لڑکا تھا اور ایک گھر میں رہ کر بھی رابل سے زیادہ اس سے بات نہیں ہوتی تھی، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ وہ دونوں بچپن سے ہی زیادہ گلے ملے نہیں تھے۔ شاہزیب الگ تھلگ رہنا پسند کرتا تھا اور رابل اسی وجہ سے شروع سے ہی اس سے جھجکتی تھی۔ کیوں؟ تم کون ہوتی ہو پوچھنے والی؟ میں جدھر بھی جاؤں؟ شاہزیب نے ہمیشہ کی طرح فل ایٹیٹیوڈ میں جواب دیا۔ اسے دیکھ کر صاف لگتا تھا کہ وہ کسی کو سر پر چڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے رابل نے اس کے بہت سارے نام بھی رکھے تھے، جیسا کہ بے مروت، مسٹر اکڑو، مسٹر سڑو اور بھی بہت سے۔ شاہزیب کی بات پر رابل خاصی شرمندہ ہوئی اور بولی وہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔
رابل نے ہاتھوں کو مروڑتے ہوئے کہا، ایک تو وہ سے ڈرتی بہت تھی، اوپر سے شاہ زیب سے وہ شروع سے ہی آئی کنیکٹ نہیں کر پاتی تھی، اور اب شاہ زیب اس پر نظر جمائے اس سے پوچھ رہا تھا اور وہ اس کے سامنے فل کنفیوز تھی۔ رابل، مجھے تمہیں دیکھنے کا شوق تو فی الحال لاحق ہوا نہیں، میں شاید کب سے تمہاری بات سننے کے لیے ہی کھڑا ہوں، تو اب جلدی سے بتاؤ، مجھے کہیں جانا ہے۔ شاہ زیب نے اپنے ہاتھ میں پکڑے سن گلاسز لگاتے ہوئے اکتاہٹ سے کہا، تو وہ رابل کی بولتی تو ہمیشہ شاہ زیب کے سامنے اسی طرح بند ہو جاتی تھی۔ دیکھو 2 منٹ ہے تمہارے پاس، جلدی بتاؤ کیا بات ہے۔ شاہ زیب نے ہاتھ میں پکڑی چابی سے رابل کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، شاہ زیب، میری فرینڈ کی نیکسٹ ویک شادی ہے، نائٹ فنکشن ہے، کیا آپ مجھے لے جائیں گے؟ پلیز پلیز پلیز۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک ہی سانس میں پوری بات بتا دی۔ اور رابل، تم جانتی ہو کہ میرا جواب کیا ہوگا؟ شاہ زیب نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جو بیگ ایک کندھے پر ڈالے آنکھیں بند کیے شاہ زیب کے جواب کا انتظار کرتی اس کے سامنے ہی کھڑی تھی۔ رابل نے نہ میں گردن ہلاتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، یعنی وہ سمجھ چکی تھی کہ شاہ زیب نے نہ کی ہے۔ بالکل، بہت اچھا سمجھتی ہو ویسے تم مجھے۔ طنزی انداز میں وہ مسکراتے ہوئے مڑا تھا۔ وہ بولی، شاہ زیب، مجھے خوشی ہوگی، پلیز مان جائے نا۔ رابل نے یہ کہا جس پر وہ پھر رابل کی طرف مڑا اور بولا، تمہاری خوشی ہے اس لیے نہیں ماننا چاہتا میں۔ شاہ زیب نے بھی بغیر کسی لحاظ کے کہا، سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ مذاق کرتا تھا یا سچ میں اس کی بے عزتی کر جاتا تھا۔ شاہ زیب، یہ آپ کا احسان ہوگا مجھ پر، پلیز۔ رابل نے ایک بار پھر آخری کوشش کی، پر میں تم پر کوئی احسان نہیں کرنا چاہتا رابل۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور رابل اسے جاتے دیکھتی رہی۔ رابل کے چہرے پر فکر مندی تھی، جبکہ دوسری طرف شاہ زیب چہرے پر بشاشت لیے جا چکا تھا۔ کیا تھا اگر یہ میری بات مان جاتے؟ اگر امرین میری بیسٹ فرینڈ نہ ہوتی تو کبھی بھی ان کی منت نہ کرتی۔ ایک تو دوستوں کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ خود سے باتیں کرتی وہ تھکے تھکے قدم آگے بڑھاتی ہال میں داخل ہوئی۔ میرا بچہ آ گیا ہے؟ صباحت بیگم جو اس کی دادی تھی نے رابل کو دیکھ کر کہا تو بولی، جی دادی جان۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں بولی اور ان کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا میرے بچے، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ دادی جان نے رابل کو دیکھتے ہوئے پوچھا، کیونکہ وہ روزانہ یونیورسٹی سے بہت فریش ہی آتی تھی۔ دادی جان، امرین کی شادی ہے اور نائٹ فنکشن ہے، میں کیسے جاؤں گی؟ رابل اپنی سینڈل اتارتے ہوئے بولی۔ دادی جان نے اپنی ملازمہ جو خانسامہ تھی ان کو رابل کے لیے پانی لانے کا کہا اور پھر رابل سے بولی، بیٹا میں شاہ زیب کو بول دوں گی نا، وہ تمہیں لے جائے گا۔ نہیں دادی جان، وہ کبھی نہیں مانیں گے، میں نے ابھی بھی ان سے بات کی ہے۔ اپنی چٹیاں کھولتے وہ مایوسی سے بولی، بیٹا اس نے تمہاری بات نہیں مانی نا، لیکن مجھ سے انکار نہیں کرے گا، تم فکر نہ کرو۔ اور ظرف شام بھی ابھی کالج سے آئی ہے، تم دونوں کھانا کھا لو۔ تمہاری امی اور تائی امی چھوٹے چچا کے گھر گئی ہیں، جلد ہی آ جائیں گی، اور میں تھوڑی دیر تک سونے کے لیے جا رہی ہوں۔ دادی جان نے یہ کہہ کر اپنے کمرے کا رخ کر لیا۔ رابل بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے کمرے کی طرف فریش ہونے کے لیے جانے لگی، جبھی اس کی نظر شاہ زیب کے کمرے کی طرف پڑی جس کا دروازہ کھلا تھا۔ سینٹر میں ہال تھا اور چاروں طرف کمرے تھے۔ ہال میں داخل ہوتے ہی سامنے سیڑھیوں پر نظر پڑتی تھی جو اوپر کے فلور کی تھی۔ وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ شاہ زیب کے کمرے کا تھیم وائٹ تھا، یعنی ہر چیز وائٹ۔ وہ بہت صفائی پسند بھی تھا اور یہی وجہ تھی کہ اس کے کمرے میں آ کر رابل کو عجیب سا سکون ملتا تھا۔ ہر چیز بڑے طریقے سے نفاست سے رکھی ہوئی ہوتی تھی۔ رابل نے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑی شاہ زیب کی فوٹو اٹھائی جو شاید اس نے عید پر بنوائی تھی۔ تصویر میں وہ بلیک شرٹ اور بلیو جینز پہنے ہوئے تھا۔ اس کے نئے نقش واضح تھے اور وہ کافی خوبصورت بھی لگ رہا تھا۔ کبھی اس طرح میرے ہم سفر سبھی چاہتے میرے نام کر، اگر ہو سکے تو کبھی کہیں میرے نام بھی کوئی شام کر، میرے دل کے سائے میں تو آ ذرا، میرے دل کے سائے میں تو آ ذرا، میری دھڑکنوں میں قیام کر، یہ جو میرے لفظوں کے پھول ہیں تیرے رستے کی یہ دھول ہیں، کبھی ان سے سن میری داستاں، کبھی ان کے ساتھ تو کلام کر۔ تصویر کو دیکھتے ہوئے اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی جب اسے احساس ہوا کہ وہ شاہ زیب جیسے ہٹلر کے کمرے میں ہے
اور اگر وہ واپس آ گیا اور اسے اس طرح اپنے بیڈ پر بیٹھے دیکھ لیا تو غصے سے پاگل ہو جائے گا، کیونکہ شاہزیب کو کسی کا بھی اپنے کمرے میں آنا پسند نہیں تھا۔ کس چیز کا ایٹیٹیوڈ ہے آپ میں؟ ہاں، رابیل نے اس پکچر سے سوال کیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ تصویر جواب نہیں دے گی، اور شاید اسی لیے تو اس نے یہ سوال کیا تھا، ورنہ یہ سوال وہ شاہزیب کے سامنے کرنے کی جرات ہرگز نہیں رکھتی تھی۔ اس کی سوچ تھی کہ اگر وہ شاہزیب سے کبھی ہنس کر بات کر لے گی تو اس کا قتل ہی کر ڈالے گا۔ آپ ہی آ جائیں، کھانا کھا لیں۔ ظرف شاہ کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تو وہ فوراً سے تصویر رکھ کر اٹھی۔ دروازے کے پاس رک کر اس نے پھر سے شاہزیب کی پکچر کی طرف دیکھا اور بولی، ویسے آپ ایٹیٹیوڈ میں رہ سکتے ہو کیونکہ آپ کے اوپر یہ جچتا بھی ہے۔ مسکرا کر کہتی ہوئی تیزی سے باہر نکل گئی۔ اعظم صاحب اور صباحت بیگم کے 4 بچے تھے۔ جنید، عامر اور مرتضیٰ 3 بھائی تھے، اور الوینہ ان کی چھوٹی بہن تھی جو شادی کے بعد سے امریکہ رہتی تھی۔ جنید اور عامر ایک ہی گھر میں رہتے تھے، جبکہ مرتضیٰ یعنی چھوٹے بھائی ابھی اپنے نئے گھر میں شفٹ ہوئے تھے۔ جنید صاحب کی بیوی کلثوم بیگم تھی اور ان کے 2 بچے تھے، شاہزیب بڑا بیٹا اور ظرفشاں چھوٹی بیٹی جسے سبھی زری بے کہتے تھے۔ شاہزیب اب جنید صاحب کے ساتھ ان کی فیکٹری جاتا تھا کیونکہ وہ اپنی سٹڈی کمپلیٹ کر چکا تھا، جبکہ ظرفشاں ابھی کالج جاتی تھی اور پڑھائی سے خوب بھاگتی تھی۔ شاہزیب سختی نہ کرتا تو شاید وہ گریجویشن بھی نہ کر پاتی۔ جبکہ عامر صاحب کی بیوی کا نام نگہت بیگم تھا اور ان کے بھی 2 بچے تھے، بڑی بیٹی رابیل اور چھوٹا بیٹا عدیل۔ رابیل ماسٹرز کر رہی تھی تو یونیورسٹی جاتی تھی اور عدیل بھی پڑھ رہا تھا۔ رابیل اور شاہزیب کا بچپن ایک گھر میں رہ کر بھی ایک ساتھ نہیں گزرا تھا، کیونکہ شاہزیب شروع سے ہی کسی کے ساتھ اتنا فرینک نہیں ہوتا تھا۔ اس کی نیچر شروع سے ہی الگ تھلگ رہنے والی تھی۔ اگر وہ کسی سے کھل کر بات چیت کرتا تو اس کی صرف دادی تھی۔ البتہ اپنی بہن ظرفشاں، عدیل اور رابیل میں بہت اچھی دوستی تھی۔ مرتضیٰ صاحب کی بیوی عائشہ بیگم تھی اور ان کے 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں عروہ اور لائبہ اور ایک بیٹا آکاش۔ عروہ سب سے بڑی تھی، پھر آکاش اور پھر لائبہ۔ عروہ کدھر جا رہی ہو تم؟ مسز مرتضیٰ نے عروہ کو روکا جو ہاتھ میں ڈونگا لیے باہر جا رہی تھی۔ میں دادی جان سے ملنے جا رہی ہوں امی، عروہ نے اکتاہٹ سے بھرپور جواب دیا۔ اچھا، اور کیا ہے اس میں؟ تحقیقی نظروں سے چلتی ہوئی وہ عروہ کے پاس پہنچی۔ امی کھیر ہے دادی جان کے لیے، وہی لے کر جا رہی ہوں۔ اچھا، دادی جان کے لیے ہے نا یہ کھیر؟ لائبہ نے لپک کر ڈھونگے پر سے ڈھکن اٹھاتے ہوئے کہا تو عروہ نے بولی، تم سے مطلب؟ مجھ سے مطلب بتا دوں کیا؟ لائبہ نے آنکھ مارتے ہوئے کہا، دیکھو مجھے ڈبل میننگ باتیں سمجھ نہیں آتی، جو بات ہے کھل کر بتاؤ۔ اچھا بتا دیتی ہوں۔ مجھے کیا؟ میرا مطلب یہ تھا کہ کہیں آپ یہ کھیر شاہزیب بھائی کے لیے تو نہیں لے کر جا رہی، کیونکہ کھیر تو ان کو ہی پسند ہے، دادی جان تو کھیر نہیں کھاتی۔ لائبہ نے ماں کا لحاظ کیے بغیر کہا، امی دیکھ لیں اس کو، منہ بند کرو ہے اس کا۔ عروہ نے لائبہ کو آنکھیں دکھائی تھی۔ شرم کرو لائبہ، بڑی بہن ہے تمہاری، ان کی امی نے لائبہ کو ڈانٹا تھا۔ امی سچ تو سچ ہے نا، جب سے شاہزیب بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ انہیں کھیر پسند ہے، آپ ہی کچن میں ہر ٹائم یہی ٹرائی کرتی رہتی ہیں۔ اب فائنلی 2 ہفتے بعد ان کو کھیر بنانی آ ہی گئی تو یہ ہمیں چیک کروانے کے بجائے ان کے گھر لے کر جا رہی ہیں، اور بہانہ یہ ہے کہ دادی جان کو چیک کروانے جا رہی ہیں۔ لائبہ باتونی ہونے کے ساتھ ساتھ صاف گو بھی تھی۔ اس کی بات سنتے سنتے عروہ کیا مسز مرتضیٰ کی بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ مسز مرتضیٰ نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھا، کیا یہ سچ ہے عروہ؟ امی میں بتا رہی ہوں نا، اس سے ضائع ہو جانا ہے میرے ہاتھ سے۔ ٹیبل پر غصے سے ڈونگا تقریباً پٹکتے وہ بولی۔ یہ امی کی بات کا جواب تو نہیں تھا۔ عروہ کے تیزی سے اندر جانے پر لائبہ نے پیچھے سے کہا تو بولی، بکواس بند کرو تم اپنی۔ غصے سے اس نے اپنے کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا، جس پر لائبہ اور مسز مرتضیٰ ہنس کر رہ گئی۔ عروہ تھوڑی سی نک چڑی تھی، کئی بار تو بڑے چھوٹے کی تمیز بھی نہیں کرتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ کوئی خاص اس کو بلاتا نہیں تھا۔ وہ اپنی پسند کے بندے سے ہی گفتگو کرنا پسند کرتی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی پسند کے بندوں کی لسٹ بہت ہی شارٹ بھی تھی۔ میرے چاند اتر میری کھڑکی پہ، تجھے ماتھے پہ اپنے سجا لوں میں۔ ظرفشاں شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر بال برش کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ کانوں میں ہیڈ فون لگائے گانا بھی سن رہی تھی۔
اور جو سن رہی تھی وہ ساتھ گنگنا بھی رہی تھی۔ تجھے باندھ لوں اپنی زلفوں میں، تجھے اپنا ربن بنا لوں میں۔ زری، وہ اپنی ہی دھن میں گا رہی تھی جب رابیل کی آواز پر رکی اور گانا بند کر کے اس کی طرف متوجہ ہوئی جو بیڈ پر کتاب پکڑے بیٹھی تھی۔ زری اور رابیل کا کمرہ ایک ہی تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سامنے دیوار کے سامنے بیڈ ٹیبل تھا اور ساتھ سنگل بیڈ تھا۔ اس کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل اور پھر دوسرا سنگل بیڈ لگا تھا اور اس کے ساتھ بیڈ سائڈ ٹیبل پڑا تھا۔ رابیل کا رائٹ سائڈ والا بیڈ تھا اور رائٹ سائڈ کی دیوار کے اندر چھوٹے چھوٹے ریکس بنے ہوئے تھے جن کے اندر رابیل کی بکس پڑی تھی، اور لیفٹ سائڈ پر زری کا بیڈ تھا۔ لیفٹ سائڈ کی دیوار میں چھوٹے چھوٹے کیبنٹس بنے تھے جن میں زری کا میک اپ کا سامان پڑا تھا۔ یہی چیز دونوں کی نیچر بھی شو کرتی تھی۔ زری بڑے چل سے انداز میں بولی، کیا ہے رابیل؟ زری، میں کب سے آوازیں دے رہی ہوں، سن کیوں نہیں رہی تم؟ رابیل نے کتاب بند کرتے ہوئے اپنے چشمے کو انگلی پر سے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ تو وہ بولی، فار یور کائنڈ انفارمیشن مائی ڈیئر کزن، میں ہیڈ فون لگائے ہوں تو باہر کے لوگوں کی آواز تو نہیں آئے گی نا مجھے؟ بالو کو پونی میں باندھے ہوئے زری بولی تھی۔ وہ 20-21 سال کی دبلی پتلی سی لڑکی تھی۔ اس کی رنگت گندمی تھی، مگر اس پر بہت جچتا تھا یہ رنگ بھی، کیونکہ وہ خوبصورت نین نقش کی مالک تھی اور وہ خود کو اس طرح سنوار کر رکھتی کہ اور بھی خوبصورت لگتی تھی۔ اچھا بولو بھی، کیوں بلا رہی تھی مجھے؟ زری، کیونکہ تمہاری بے سری آواز نے میرا سر کھایا ہوا تھا۔ ہیڈ فون لگا کر تم جو خود کو سنگر سمجھ کر گانا گا رہی تھی نا، اگر تم ویسے خود کو سن لیتی تو کاٹن دینی پڑتی تمہیں اپنے ہی کانوں میں۔ میں بک پڑھ رہی تھی، لیکن مجال ہے کہ جو مجھے کچھ سمجھ آیا ہو کہ میں نے کیا پڑھا ہے۔ رابیل فلو میں بولتی ہی چلی گئی۔ اچھا، اب تم نے تیار کب ہونا ہے؟ ٹائم تو ہو گیا ہے، جانا نہیں شادی پر؟ زری کی بات پر وہ چھلانگ لگا کر بیڈ سے اتری۔ ہاں، میں بس جا رہی ہوں۔ تمہارے بھائی مجھ سے پہلے ریڈی ہو گئے نا، تو پھر میری تو شامت ہی آ جانی ہے۔ وارڈروب سے کپڑے ادھر ادھر کرتے ہوئے بولی اور اندر سے کپڑے نکال کر باتھ روم میں گھس گئی۔ دادی جان نے بھی رابیل سے کہا، بچے جلدی تیار ہو جاؤ، شاہ زیب ویٹ کر رہا ہے۔ رابیل جو کب سے اپنی ہیل بند کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی بولی، اچھا دادی جان بس آئی۔ اس نے سر اٹھا کر دادی جان کو دیکھا اور پھر سر جھکا کر اپنی ہیل بند کرنے لگی۔ ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کا وہ سڑو پوتا مان کیسے گیا؟ مطلب میرے سامنے تو بڑا ایٹیٹیوڈ دکھا رہے تھے کہ احسان نہیں کرنا۔ پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے اس شخص کو کہ ہر کسی کے ساتھ منہ بنا کر پھرتا رہتا ہے۔ انفیکٹ دادی جان زری سے بھی ٹھیک سے بات نہیں کرتا وہ۔ زری اس کی سگی بہن، کین یو بلیو اٹ؟ رابیل نے بات کرتے کرتے سر اٹھا کر اٹھنے لگی، لیکن اپنے سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھ کر وہ گرتے گرتے بچی۔ آپ؟ شاہزیب کو دیکھ کر رابیل کو ایک جھٹکا لگا تھا۔ اگر تم نے میرے قصیدے پڑھنا بند کر دی ہو تو چلیں ہم؟ شاہزیب نے اسے کہا تو بولی، وہ میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ رابیل نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر وہ بقول رابیل کے سڑو انسان کہاں کسی کی سنتا تھا۔ وہ بولا، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور ہاں تمہیں چھوڑ کر میں چلا جاؤں گا۔ جب فنکشن ختم ہو تو فون کر لینا، میں تمہیں لینے بھی آ جاؤں گا۔ شاہزیب نے اسے بتایا، جس پر رابیل نے حیرانگی سے منہ بنایا۔ آپ کیوں نہیں آئیں گے میرے ساتھ؟ ارے بیوقوف، کیونکہ مجھے تمہاری بیسٹ فرینڈ کی شادی میں جانے کا کوئی انٹرسٹ نہیں۔ اوکے اب چلو بھی، مجھے اور بھی بہت سارے کام ہیں ان فضولیات کے علاوہ۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا اور رابیل بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ پیچ کلر کی لانگ فراک پر دوپٹہ کندھے پر ڈالے، کلائی میں چوڑیاں پہنے اور بالوں کو اسٹریٹ کر کے دونوں اطراف سے آگے کیے ہوئے ہلکا سا میک اپ کیے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ساتھ ہی اس نے بڑی سی چادر اٹھا کر اپنے اوپر اوڑھ لی تھی۔ آج میں اتنی اچھی لگ رہی تھی، کیا تھا اگر یہ بندہ ایک بار دیکھ ہی لیتا مجھے۔ ہائے توبہ، دیکھتا نہ صحیح، بس آرام سے بات کر لیتا تو کیا تھا، لیکن نہیں، ایک جان میں کوئی اس کے لیے تھوڑی تیار تجھے ہوں، کے اور لیے، ویسے بھی مجھے ایک اور محرم سے اپنی تعریف ہمیشہ کروانے کے کا لیے۔ کوئی شوق نہیں۔ خود کو تسلی دیتی وہ اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ عدیل میرا برگر دو۔ زری کچن سے چیختی ہوئی باہر نکلی تو عدیل مزے سے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا اس کا برگر کھا رہا تھا۔ یار یہ میرا برگر ہے۔ زری خونخوار نظروں سے دیکھتی اس کے پاس آ رہی تھی، جس کی وجہ سے عدیل برگر اپنے پیچھے چھپاتے ہوئے بولا، جھوٹے، میں نے یہ عرفان چچا سے منگوایا تھا۔ اچھا، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ یہ تمہارا برگر ہے؟ اب عدیل برگر کا بائٹ لیتے بمشکل بولا تھا،
او ہیلو مسٹر، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ سوری. ہاں؟ زری نے گنڈا سٹائل سے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کہا. اچھا یہ لو. عدیل جو سارا برگر کھا چکا تھا اور صرف 2 بائٹ بچے تھے اور وہ زری کو دے رہا تھا. زری نے جلدی سے برگر پکڑا اور جب دیکھا کہ وہ تقریباً سارا ہی کھا چکا ہے تو زری جی غصے سے واپس عدیل کو برگر پکڑا گئی. یہ لو، اب کھاؤ تم سارا، بھوکے انسان. میرا برگر کھا کے تمہیں چین تو بہت ملے گا نا. امی، دادی جان. وہ امی اور دادی جان کو پکارتے ہوئے رونے لگی تو عدیل کو اس پر بے حد ہنسی آئی کہ ایک برگر کی وجہ سے وہ رونے لگی تھی. عدیل بھی خاصا ڈھیٹ انسان تھا. اس نے بچا کچا برگر بھی کھا لیا جس پر زری اور بھی زور زور سے رونے لگی. کیا ہو زری، کیوں گھر سر پر اٹھا رکھا ہے تم نے؟ ہاں؟ مسز جنید یقیناً آواز سن کر آئی تھی. امی، اس نے میرا سارا برگر کھا لیا اور جب میں نے غصے سے کہا کہ لو یہ سارا کھا لو تو اس نے وہ بھی کھا لیا. وہ روتے ہوئے شکایت لگا رہی تھی. زری تم پاگل ہو، عمر دیکھو اپنی اور حرکتیں دیکھو، پتہ نہیں کیا بنے گا تمہارا. اس کے امی غصے سے کہتی کچن کی طرف لوٹ گئی. پھر عدیل نے کہا اچھا زری، سوری. وہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی. بولی دفع ہو جاؤ تم عدیل. اور پاس پڑے صوفے پر پڑا کشن اٹھا کر اس نے عدیل کو دے مارا جو عدیل نے کیچ کر لیا. دیکھو برگر کھا کر تم نے نا مزید موٹی ہو جانا تھا، اس لیے میں نے کھا لیا. وہ عدیل پتہ نہیں اسے چپ کروا رہا تھا یا اسے مزید رلا رہا تھا. لفظ موٹی پر زری کو اور تب چڑھ گئی اور کہا تم نے مجھے موٹی کہا؟ وہ غصے سے دھاڑی تو وہ بولا ہاں موٹی کو موٹی ہی بولوں گا نا. عدیل نے ٹی وی بند کرتے ہوئے کہا تو وہ بولی میں تمہارا منہ توڑ دوں گی عدیل. زری کا غصہ تو آسمان کو چھو رہا تھا. ایک تو اس نے اس کا برگر کھا لیا، اوپر سے اسے موٹی بھی کہہ رہا تھا. ہاں تو میرا منہ توڑ دینے سے بھی تم نے کون سا اسمارٹ ہو جانا ہے. یہ بول کر عدیل بجلی کی سی تیز رفتاری سے وہاں سے بھاگ گیا. بابا مجھے ڈرائیونگ سیکھنی ہے. ناشتے کی ٹیبل پر رابل نے عامر صاحب سے کہا جو ناشتے میں مگن تھے. کیوں، کیا ضرورت ہے، ڈرائیورز ہیں نا گھر پہ. اس کی بات ختم ہوتے ہی شاہ زیب نے سنجیدگی سے کہا جس پر رابل نے ایک نظر اس پر ڈالی. پینٹ کوٹ پہنے وہ بہت ڈیسنٹ لگ رہا تھا. وہ بولی بابا مجھے ڈرائیور کے ساتھ جانا پسند نہیں. رابل پھر سے اپنے باپ سے مخاطب ہوئی تھی. باقی سب لوگ مزے سے ناشتہ کر رہے تھے اور پھر جواب شاہ زیب نے ہی دیا تھا. ہم لوگ ہیں نا عدیل اور میں، تو پھر کیا ضرورت ہے سیکھنے کی. اس کے بابا بولے ہاں بیٹا شاہ زیب ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے. رابل آگے سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر شاہ زیب کے سامنے وہ کیسے بول سکتی تھی. تبھی اس نے پاس بیٹھی زری کو چٹکی کاٹ کر بولنے کو کہا. کیا ٹھیک کہہ رہی ہے چاچو، کوئی ہمیں باہر لے کر نہیں جاتا. کہیں جانا ہو تو 100 منتیں کرنی پڑتی ہیں، 100 نخرے اٹھانے پڑتے ہیں، پھر اگر بات مان بھی لیں تو موڈ ٹھیک ہی نہیں ہوتے ان کے. اب کی بار زری تھوڑا غصے سے شاہ زیب کو دیکھ کر بولی اچھا میں سکھا دوں گا میرے بیٹے کو ڈرائیونگ. جنید صاحب نے پیار سے کہا تو رابل خوشی سے بولی پکا؟ ہاں بالکل. جنید صاحب نے کہتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا تو رابل نے خوشی سے کلیپنگ کی مگر شاہ زیب نے جب ایک غصے کی نگاہ اس پر ڈالی تو وہ بھیگی بلی بن کر ناشتہ کرنے لگی. ان کی فیملی کی خاصیت یہی تھی کہ ان میں بے حد اتفاق تھا. بڑوں میں اتفاق کی وجہ سے بچوں پر بھی مثبت اثر پڑا تھا. بظاہر بچوں کی ہنسی مذاق والی لڑائی ہو جاتی تھی لیکن نفرت نہیں کرتے تھے ایک دوسرے سے. میرے بچے اور تمہارے بچے والا رواج نہیں تھا اس گھر میں، بلکہ سب ایک جیسا سمجھتے تھے. جنید صاحب بڑے بھائی جو کہہ دیتے سبھی اس کو ہنسی خوشی تسلیم کر لیتے تھے. دادی جان اپنے بڑے بیٹے کی بھی ہر بات مانتی تھی. لیبی پرنسس کدھر ہو تم؟ شاہ زیب مرتضیٰ صاحب کے گھر آیا تھا اور پھر لائبہ کے روم میں اس سے ملنے چلایا. لائبہ جو کارٹون لگائے بیٹھی تھی شاہ زیب کو دیکھ کر بھاگ کر اس کی طرف دوڑی آئی. شاہ زیب بھائی. شاہ زیب نے بھی مسکرا کر اسے سائڈ سے اپنے ساتھ لگایا اور پوچھا کیا کر رہی تھی تم؟ میں کارٹون دیکھ رہی تھی. لائبہ نے اپنے ٹیبلٹ کی طرف اشارہ کیا جو شاہ زیب کو دیکھ کر لائبہ نے بیڈ پر آن ہی چھوڑ رکھا تھا. شاہ زیب نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا. ٹیبلٹ پر کارٹونز اب بھی چل رہے تھے. اتنے میں عروہ چلاتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی. لائبہ میرا چارجر کہاں رکھ دیا تم نے؟ مگر شاہ زیب پر نظر پڑتے ہی وہ بھی چپ ہو گئی اور بولا آپ کب آئے؟ عروہ نے مسکرا کر کہا. ٹراؤزر شرٹ میں وہ اس وقت بہت پیاری لگ رہی تھی. غصے سے مسکراہٹ میں عروہ کے واضح بدلتے تیور دیکھ کر لائبہ نے اپنی مسکراہٹ دبا لی تھی.
وہ بولا بس ابھی ہی۔ شاہ زیب نے اسے اگنور کر کے اپنی جیب سے فون نکالا اور فون یوز کرنے لگ گیا۔ ابھی شاہ زیب بھائی کہہ رہے تھے کہ انہیں آپ کے ہاتھ کے فنگر چپس کھانے ہیں، بنا دینا جلدی سے پلیز۔ لائبہ نے موقع دیکھ کر عروہ سے کہا تو شاہ زیب نے نظر اٹھا کر لائبہ کو دیکھا۔ لائبہ نے بھی اسے ایک آنکھ ماری اور پھر وہ فون کی طرف مڑ گیا کیونکہ وہ لائبہ کی نیچر سے واقف تھا۔ وہ شاہ زیب کا نام استعمال کر کے عروہ سے بہت سارے کام بھی کروا لیتی تھی۔ وہ بولی ہاں کیوں نہیں، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ عروہ یہ کہہ کر تیزی سے باہر چلی گئی تو لائبہ نے ہنس کر شاہ زیب کو دیکھا۔ لائبہ 7th اسٹینڈرڈ کی اسٹوڈنٹ تھی اور کزن میں سب سے چھوٹی بھی تھی۔ شاہ زیب لائبہ سے بہت اٹیچ تھا کیونکہ وہ تھی بھی بہت کیوٹ اور چل بلی سی۔ لائبہ اور شاہ زیب میں بے حد پیار تھا اور یہ سب جانتے تھے۔ وہ ہر سنڈے کو لائبہ کے گھر آتا اور پھر یہ دونوں کافی ٹائم ساتھ سپینڈ کرتے تھے۔ نگت بچوں میں کوئی لڑائی ہوئی ہے کیا؟ فریج سے چکن نکالتے مسز جنید پریشانی سے بولی نہیں بھابھی مجھے تو نہیں پتا، کیوں کیا کچھ ہوا ہے؟ عامر صاحب کی مسز نگت بیگم نے ہانڈی میں چمچ چلاتے ہوئے کہا ہاں نا، آج ناشتے کے ٹیبل پر رابیل اور شاہ زیب کی گفتگو سے مجھے تھوڑی پریشانی ہو گئی تھی۔ ارے بھابھی پریشان نہ ہو آپ تو جانتے ہیں نا کہ شاہ زیب سنجیدہ رہتا ہے اور رابیل بھی اس سے بات نہیں کرتی۔ اور آج میں تھوڑی حیران ضرور ہوئی کہ شاہ زیب کے سامنے رابیل نے بول کیسے دیا، ورنہ آپ تو جانتی ہیں نا کہ اس کی زبان نہیں کھلتی شاہ زیب کے آگے۔ لیکن ساتھ ساتھ اپنی ضد کی بھی پوری ہے، اگر کوئی اس کی بات نہ مانے تو جانتی ہے نا کہ کتنا غصہ کر جاتی ہے، اس لیے اسے آج شاہ زیب پر بھی غصہ آ گیا، لیکن وقتی تھا، آپ فکر مت کیجیے۔ ہانڈی بناتے ہوئے وہ ساتھ ساتھ بات کر رہی تھی۔ اس وقت وہ دونوں کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ زری آوازیں دیتی کچن میں آئی، امی چچی کہاں ہیں آپ لوگ؟ زری کبھی آرام سے بھی آ جایا کرو، پورا گھر سر پہ اٹھائے رکھتی ہو تم، مسز جنید نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ امی آپ کو نہ مجھے ڈانٹنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے کیا؟ زری نے معصومانہ سی شکل بنائی۔ اچھا کیا کام تھا ڈرامہ کوئین، بتاؤ۔ اس بھوک کا کچھ علاج کر دیں، میرے پیٹ میں تو چوہے کرکٹ فٹ بال اور والی بال کھیل رہے ہیں۔ زری شرارت سے بولی اچھا بس تھوڑی دیر میں پک جاتا ہے سب کچھ کھانا۔ مسز عامر پھر سے ہانڈی کی طرف متوجہ ہوئی تو زری نے ٹوکری سے سیب اٹھایا اور کرسی پر بیٹھ کے، جبکہ عدیل کچن میں اسی وقت داخل ہوا۔ اللہ خیر، آج یہ محترمہ کھانا تو نہیں بنانے لگ گئی؟ آتے ہی اس نے زری کو چھیڑا تھا تو بولی تمہیں میری شکل دیکھ کر لگتا ہے کہ میں کھانا بنا سکتی ہوں؟ زری نے کہا تو عدیل گلاس منہ سے لگائے پانی پی رہا تھا، پھر گلاس رکھ کر بولا نہیں، تمہیں دیکھ کر واقعی یہ تو نہیں لگتا کہ تم بنا سکتی ہو، البتہ تمہاری اوور لوڈ باڈی دیکھ کر ضرور لگتا ہے کہ تم کھا بہت سکتی ہو۔ عدیل بات مکمل کر کے بھاگنے ہی لگا تھا جب زری جی غصے سے ہاتھ میں پکڑا سیب زور سے عدیل کی طرف پھینکنے لگی اور وہ سیب جا کر اس کی کمر پر جا لگا۔ ہائے میری کمر، امی اس زمین پر سے بوجھ کو سمجھا لیں۔ وہ اپنی کمر ملتا ہوا باہر کو بھاگا تھا۔ کیا زمین پر بوجھ میں؟ چاچی دیکھے نا اس کو۔ زری اپنی چچی سے شکایت کرنے لگی، جس پر مسز جنید نے زری کو گھوری سے نوازا تھا۔ ان دونوں کا میلو ڈرامہ شروع دن سے چلتا آ رہا تھا۔ زری موٹی تو نہیں تھی، مگر اگر اسے کوئی موٹی بول دے تو اس کو بے حد غصہ آ جاتا تھا، اور عدیل یہ بات اچھے سے جانتا تھا، اسی وجہ سے وہ ہمیشہ اسے چڑھاتا رہتا تھا۔ لیکن سب ان کی عادات سے واقف تھے کہ یہ لڑائی کچھ منٹس پر ہی ہوتی تھی، اور پھر یہ دونوں اکٹھے ہی کبھی مووی دیکھ رہے ہوتے اور کبھی عدیل زری کا کوئی پروجیکٹ بنا رہا ہوتا تھا۔ میری رگوں پہ میں سما گیا وہ شخص، میری رگوں پہ میں سما گیا وہ شخص، میری زندگی میں چھا گیا وہ شخص، میرے دل سے دل ملا گیا وہ شخص، اور مجھے خوش نصیب بنا گیا وہ شخص، مجھے دے گیا اپنی ہر خوشی، میری آنکھوں سے نیند چرا گیا وہ شخص۔ جانے کیا بات تھی اس میں ایسی، جانے کیا بات تھی اس میں ایسی کہ مجھے محبت کرنا سکھا گیا وہ شخص۔ ٹیرس پر کھڑی ہو نیچے صحن پر نظریں جمائے اپنی سوچوں میں گم تھی۔ ہوا کے تیز جھونکے بار بار اس کے چہرے پر پڑ رہے تھے، لیکن وہ سب سے بے خبر اپنے ہی خیالوں میں گم تھی۔ جب سے مسز عامر اس کے کمرے سے ہو کر گئی تھی، تب سے رابیل ان کی باتوں پر خود کو یقین دلا رہی تھی، صرف ان کی باتیں ہی اس کے دماغ میں تھی۔ باغیچے کی گھاس پر نظریں جمائے وہ ماضی میں چلی گئی جب آج صبح مسز عامر اس کے کمرے میں آئی تھی۔ کیا کر رہی ہو تم رابیل؟
میں کپڑے رکھ رہی تھی، پریس کیے تھے ابھی۔ رابیل وارڈروب کھولے ہوئے بغیر مڑے بولی تھی۔ اچھا بیٹا، مجھے ایک ضروری بات کرنی تھی، چھوڑو یہ سب۔ امی بولیں آپ، میں سن رہی ہوں، رابیل مصروف سے انداز سے بولی۔ رابیل بیٹا مڑ جاؤ میری طرف، تمہاری زندگی کا معاملہ ہی ہے۔ ان کا لہجہ تھوڑا تلخ ہوا تو رابیل وارڈروب بند کر کے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بولی، جی بولیں آپ۔ دیکھو رابیل، اب تم بڑی ہو گئی اور تمہاری اسٹڈی بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ ہم نے سوچا ہے کہ تمہاری شادی کر دیں، کیونکہ اب مجھے تمہاری شادی کی فکر ہونے لگی ہے، مسز عامر نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ تو وہ بولی، امی ابھی مجھے شادی وغیرہ کوئی نہیں کرنی۔ شادی کو سنتے ہی رابیل کے اندر تک ڈر چلا گیا تھا۔ یہ ڈر شادی کا نہیں بلکہ کسی کو کھو جانے کا تھا۔ لیکن کیوں بیٹا؟ امی میں رابیل ہاتھ ملنے لگی کیونکہ وہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ بیٹا کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ نہیں ممی، ایسی کوئی بات نہیں۔ دیکھو بیٹا، تمہارے تایا نے آج ہم سے بات کی ہے تمہارے رشتے کے بارے میں۔ مسز عامر کی بات پر رابیل کو یقیناً حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ کیا کہا امی؟ رابیل تمہیں شاہ زیب کیسا لگتا ہے؟ انہوں نے رابیل کو جواب دیے بغیر ہی پوچھا تھا۔ وہ ماں تھی اور بیٹی کی رائے لینا چاہتی تھی، اس لیے وہ پوری فرینکلی ہو کر پوچھ رہی تھی۔ آگے سے وہ کیا کہتی؟ شاہ زیب ہی تو وہ واحد انسان ہے جس کو اس نے ہمیشہ اپنے ساتھ تصور کیا تھا۔ شاہ زیب ہی وہ انسان ہے جس کے لیے پسند تو شاید بہت چھوٹا لفظ ہے۔ اس نے تو شاہ زیب سے محبت کی تھی، لیکن وہ خود کے ساتھ بھی اس بات کا اعتراف نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ نام محرم تھا، اور وہ اپنے ساتھ بھی اظہار کرتی تو بھی شاید پھر کبھی اس کے اندر آتا کہ اسے شاہ زیب کو بھی بتانا چاہیے۔ وہ شاہ زیب جیسے سڑیے انسان کے سامنے اپنی ذات کا تماشا کبھی بھی بنانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بولی، میں کیا کہہ سکتی ہوں امی، وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ رابیل نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ تو امی بولی، تو پھر میں ہاں سمجھوں؟ امی آپ کی اور ابو کی رائے ہی میری رائے ہوگی، جو آپ دونوں کا فیصلہ ہوگا مجھے وہی منظور ہوگا، لیکن اگر آپ سب ہاں کرنا چاہیں تو شاہ زیب کی رائے ضرور لیجیے گا، کیونکہ میں کسی پر زبردستی مسلط نہیں ہونا چاہتی۔ اگر شاہ زیب کی مرضی ہوئی تو مجھے پھر کوئی اعتراض نہیں۔ رابیل نے ماں سے نظریں ملاتے ہوئے کہا۔ کیسا رہا فنکشن؟ پھر مزہ تو خوب آیا ہوگا نا؟ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی، جب ہی ظرفجا اس کے پاس آ کر رکی اور بولی تو رابیل یک دم حال میں لوٹی تھی۔ زری اب اس سے امرین کی شادی کے فنکشن کی ڈیٹیلز پوچھ رہی تھی، جو کہ اسے اب بھی یاد آئی تھی۔ بہت یار، میں تمہیں کیا بتاؤں، اتنا مزہ آیا۔ تمہیں پتہ ہے زری، وہ ابھی بات کرنے ہی لگی تھی جبھی شاہ زیب کی گاڑی آتی دکھائی دی، اور وہ دونوں بات ادھوری چھوڑ کر نیچے چلی گئی۔ شاہ زیب ہال میں داخل ہوا تو سب سو چکے تھے۔ زری اور رابیل شاہ زیب کے لیے جاگ رہی تھی، کیونکہ دادی جان کا آرڈر تھا کہ شاہ زیب جب بھی آئے اسے کھانا کھائے بغیر نہ سونے دیا جائے۔ آخر تو وہ ٹھہرا تھا دادی جان کا لاڈلا بیٹا۔ شاہ زیب بھائی آپ آ گئے؟ زرین اس کے آتے ہی بولی، اور رابیل نے بھی کہا، کھانا لگاؤں آپ کے لیے؟ مگر وہ بغیر کچھ بولے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شاہ زیب بھائی بولیں بھی، آپ جانتے ہیں نا کہ میں اور رابی ابھی تک آپ کے لیے ہی جاگ رہے تھے۔ کچھ نہیں کھانا میں نے، میرے کمرے میں کوئی بھی مت آئے۔ وہ غصے سے کہتے کمرے میں چلا گیا۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ رابی نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کسی کا غصہ اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ شاہ زیب غصے میں نہیں بلکہ ٹینشن میں لگ رہا تھا، جس کی وجہ سے رابی کو پریشانی ہوئی۔ پتہ نہیں، میں نے تو پہلی بار اتنے غصے میں دیکھا ہے۔ زری بھی پریشان ہو گئی تھی۔ اچھا زری تم سو جاؤ، صبح کالج جانا ہے نا؟ رابیل نے زری کو مخاطب کیا تو وہ سر ہلا کر چلی گئی۔ رابیل نے سوچا کہ چائے بنا دیتی ہوں، شاید فریش ہو جائے۔ یہ سوچ کر وہ کچن میں چلی گئی۔ 5 منٹ بعد وہ چائے لے کر شاہ زیب کے روم کے باہر کھڑی تھی۔ رات کے اس وقت تقریباً سبھی سو چکے تھے۔ ہر طرف اتنی خاموشی تھی کہ ہوا کا تیز جھونکا بھی اگر گزر جاتا تو اس کی آواز آتی۔ اس نے دروازہ نوک کیا مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ وہ بار بار نوک کرتی گئی۔ آخری بار نوک کرنے لگی جبھی دروازہ جھٹ سے کھلا۔ اس نے اپنا آگے بڑھا ہوا ہاتھ پیچھے کیا۔ کیا پرابلم ہے تمہارے ساتھ؟ ہاتھ میں سگریٹ لیا اس کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ آپ اسموکنگ بھی کرتے ہیں؟ اسے اسموکنگ کرتا دیکھ کر رابیل کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کیوں آئی ہو؟ میں نے بولا تھا نا کہ کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا مجھے۔ وہ غصے سے بولا مگر رابی اس کی آنکھیں پڑ رہی تھی کہ وہ جاگنے کی وجہ سے لال تھی یا وہ رویا ہوا لگ رہا تھا۔ ہاں لگ رہا تھا کہ کیا وہ سچ میں رویا تھا؟ مگر کیوں؟
کس لیے؟ آخر اس جیسے انسان کو کیا ہوا ہے؟ رابل نے اپنے حواس قائم رکھتے ہوئے کہا، میں آپ کے لیے چائے لائی تھی، اور کانپتے ہاتھوں سے ٹرے آگے کی۔ شاہزیب نے اٹھا کر چائے نیچے فرش پر پھینک دی۔ زمین پر گرتے ہی کپ ٹوٹ گیا اور کپ کے ٹوٹنے کی آواز پورے حال میں سنائی دی۔ رابل ایک دم ڈر گئی۔ لو، مل گئی تمہاری چائے، اب جاؤ، یہ کہہ کر اس نے جھٹ سے دروازہ بند کر دیا اور رابل کا منہ کھلا رہ گیا۔ عجیب بات ہے اس کے مزاج شاہی کی، خفا کسی اور سے ہو، آنکھیں مجھے دکھاتا ہو۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میرا کیا قصور؟ موڈ کسی اور وجہ سے آف ہے اور غصہ مجھ پر۔ اب اس وقت میں یہ سب سنبھالوں گی؟ ٹھیک ہے، نہ کریں مجھ سے پیار سے بات، کم از کم تمیز سے تو بات کر سکتے ہیں نا۔ میں نے کون سی بدتمیزی کی ہے کبھی ان سے؟ رابل کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ اسی طرح کی ہی تھی، کسی کا غصہ اسے برداشت نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ خود ٹھنڈے مزاج کی لڑکی تھی۔ ٹرے پکڑے خود سے باتیں کرتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ جنید بھائی، ہمارے بچے ہیں، آپ کے بھی بچے ہیں، آپ جو فیصلہ کریں ہمیں منظور ہوگا۔ ابا جی کے جانے کے بعد میں نے آپ کو اور اماں جی کو ہمیشہ ان کا مقام دیا ہے۔ رابل آپ ہی کی بیٹی ہے، ہماری طرف سے تو ہاں ہے، اگر آپ شاہزیب سے پوچھ لیں تو بہت بہتر ہوگا۔ عامر صاحب نے اپنے بڑے بھائی سے کہا جو رابل کا ہاتھ شاہزیب کے لیے مانگ چکے تھے اور آج عامر صاحب سے جواب لینا چاہ رہے تھے۔ وہ بولے، شاہزیب سے میں پوچھ لوں گا، بس مجھے تمہاری طرف سے ہاں چاہیے تھی۔ جنید صاحب نے چائے کی پیالی ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، لیکن میں نے اور نگہت نے کچھ اور بھی سوچا ہے۔ عامر صاحب نے یہ کہہ کر بات شروع کی، بھائی صاحب، مجھے اور نگہت کو ظرف شام بہت پسند ہے، اگر آپ کو عدیل پسند ہے تو۔ عامر صاحب نے ایک نظر نگہت بیگم پر ڈالی، انہوں نے بھی سر ہلایا تو عامر صاحب نے بات مکمل کی، ارے ظرف شاہ کے لیے عدیل سے اچھا لڑکا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ گھر کے بچے گھر میں ہی رہیں۔ جنید صاحب نے خوب خوشی کا اظہار کیا۔ اماں جان آپ کیا کہتی اس بارے میں؟ جنید سے میں نے ہی تم سے بات کرنے کا کہا تھا بیٹا، اور اگلی بات تو تم نے خود کر دی، میں اس فیصلے سے سہمت ہوں۔ اماں جان نے بھی رضامندی دیتے ہوئے کہا، ان کے دو بیٹے اور گہرے رشتے میں بننے جا رہے تھے، انہیں اور کیا چاہیے تھا۔ بہت بہت مبارک ہو سب کو، مسز جنید خوشی سے بولی۔ آپ کو بھی بھابھی۔ مسز عامر اٹھ کر مسز جنید کے گلے ملی۔ اچھا، اب ہم لوگ آفس چلتے ہیں، شاہزیب نے آج نہیں جانا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، اور آپ میں سے کوئی شاہزیب سے اس بارے میں بات نہیں کرے گا۔ امی جان، شاہزیب آپ کی بات نہیں ڈالے گا، آپ اس سے خود بات کریں۔ جنید صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا تو بولی، ٹھیک ہے، میں بات کر لوں گی۔ عامر صاحب کو اس کی فکر ہونے لگی، شاہزیب کو ہوا کیا ہے، اس کی طبیعت کیوں خراب ہے؟ شاید بخار ہے کلثوم تم ذرا دیکھ لینا اسے، اور ہاں زری، اس سلسلے میں زری سے بھی رائے لے لینا، بچوں کی مرضی بہت ضروری ہے، میں شاہزیب سے خود بھی بات کر لوں گا۔ جنید صاحب نے یہ کہا اور اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر نکل گئے۔ عامر صاحب ان کے پیچھے الوداعی کلمات کہتے چلے گئے۔ اماں جان، مسز جنید اور مسز عامر نے اپنا ناشتہ مکمل کیا اور پھر مسز عامر نے رابیل اور ظرف شاہ کے کمرے کا رخ کیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ان کو غصہ چڑھ گیا کیونکہ دونوں ابھی تک سو رہی تھی۔ رابی، زری، اٹھ جاؤ تم دونوں۔ مسز عامر نے ان کے اوپر سے کمبل اٹھایا۔ رابی نے پھر کمبل کھینچا اور بولی، امی تھوڑی دیر اور پلیز۔ اٹھو، 10 بج چکے ہیں۔ مسز عامر نے غصے سے کہا تو رابیل جوں کی تو رہی جبکہ زری فٹ سے اٹھی۔ کیا چچی، 10 بج چکے ہیں؟ میں نے تو کالج جانا تھا، آپ نے اٹھایا کیوں نہیں؟ وہ تیز بولتے ہوئے بیڈ سے اتری۔ لو، میں آئی تھی تمہیں اٹھانے اور تم نے کہا کہ آج مجھے کالج نہیں جانا، اس لیے میں باہر چلی گئی۔ مسز عامر کی بات پر زری حیران ہوئی۔ کیا میں نے کب کہا یہ؟ چچی آپ کو پتا ہے نا کہ میں نے نیند میں بولا ہوگا، آپ مجھے زبردستی اٹھا دیتی نا۔ زری نے منہ بنایا کیونکہ زری نیند کی بڑی پکی سوتی تھی۔ زری کے الارم سے زری کے علاوہ سارا گھر جاگ جاتا مگر زری کو علم تک نہیں ہوتا تھا۔ اچھا بیٹا، اب تو چھٹی ہو گئی تمہاری، اٹھ جاؤ دونوں اور ناشتہ کر لو۔ وہ یہ کہہ کر باہر چلی گئی اور آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں کھانے کی ٹیبل پر تھی۔ زری، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ رابل سے تو اس کی ماں بات کر چکی ہے۔ اماں جی ان کے پاس بیٹھتی بولی جو دونوں ناشتے میں مگن تھی۔ دادی جان، میں بس ابھی بی اے کے بعد نہیں پڑھوں گی، اس کے علاوہ کوئی بھی بات کر لیں۔ آپ کے کہنے پر ہی میں نے بی اے میں ایڈمیشن لیا تھا، ورنہ میں نے تو ایف اے ہی کرنا تھا۔ زری نے منہ بناتے ہوئے کہا جس پر رابی اور اماں جان نے کہا لگایا۔
اچھا اگر تمہاری شادی کسی زیادہ پڑھے لکھے شخص سے ہو گئی تو؟ رابی اسے چھیڑنے کے لیے بولی تو یہ کہ پڑھا لکھا مجھ سے شادی ہی کیوں کرے گا؟ ہاں ہاں ہاں، اور میڈم میں بی اے پاس ہوں تو گریجویشن کمپلیٹ ہوگا، بس میں نے کون سا جاب کرنی ہے جو پڑھتی جاؤں؟ میں تم سب کی طرح پاگل نہیں ہوں، چھوٹی سی زندگی بھی پڑھ پڑھ کر خراب کر دوں۔ بی اے کیا ہے کیا یہ کم ہے؟ بس بہت ہے اتنا ہی۔ زری مزے لے لے کر بول رہی تھی، وہ یوں ہی تھی چلبلی سی۔ اچھا زری سنو، تمہارے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ مسز جنید بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور مسز عامر بھی کچن صاف کر کے آ چکی تھی۔ کب؟ رابی اور زری نے دونوں چونک کر کہا۔ دادی کی بات پر دونوں کو جھٹکا لگا تھا۔ ہاں جی بالکل۔ لیکن کس کا؟ زری نے فٹ سے پوچھا۔ شرم کرو لڑکی، تمہاری شادی کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارے وقتوں میں تو لڑکیاں شادی کی بات سن کر اٹھ کر چلی جاتی تھی۔ دادی جان نے مذاق کرتے ہوئے زری کے کندھے پر تھپکی لگائی۔ ہاں جی، اور کمرے میں جا کر خوشی سے دھمال ڈالتی تھی، سب پتہ ہے ہمیں۔ زری بھی کسی کا لحاظ نہیں کرتی تھی۔ یار زری شرم کرو، اپنے بونگے انسٹاگرام جوکس دادی جان کو نہیں سناؤ۔ رابی نے زری کو کوہنی ماری تھی۔ مسز عامر نے مسکرا کر کہا کہ تمہارے لیے عدیل عامر خان کا رشتہ آیا ہے، اور یہ سنتے ہی زری کی مسکراہٹ غائب ہوگی۔ نہ کرے چاچی، آپ کا بیٹا کبھی نہیں مانے گا۔ زری پریشانی سے بولی تو بولی کیوں نہیں مانے گا؟ میں نے اس سے بات کر لوں گی۔ کیوں کریں گی آپ بات؟ ہماری پہلے ہی نہیں بنتی، بعد میں پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ زری نے بریڈ واپس پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا، کیونکہ اب اس کی بھوک تو اڑ چکی تھی۔ لو، شادی کے بعد ایسے تھوڑی رہیں گے آپ لوگ۔ مگر چچی وہ تو مجھے بالکل بھی لائک نہیں کرتا۔ زری بچوں جیسے منہ بنا کر بولی، ارے یہ غلط فہمی کس نے ڈال دی تمہیں؟ تو کیا وہ لائک کرتا ہے مجھے چچی؟ زری ایک دم سرپرائز ہوئی۔ اب میں نے ایسا بھی تو نہیں کہا۔ چاچی پلیز۔ ارے میری شہزادی، نکاح کے بولوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ جب کوئی نامحرم بنتا ہے نا تو خود بہت خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ مسز عامر نے پیار سے اسے سمجھایا۔ او ویٹ، میری شادی پر تو میں دلہن بنوں گی نا؟ یاہو، میری طرف سے تو آپ ہاں 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 سمجھ لیں۔ ہائے کتنا شوق تھا مجھے لہنگا پہننے کا۔ چاچی آپ میرا فریش ریڈ لہنگا لانا، اوکے؟ جیولری اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ مزہ آئے گا نا مجھے بہت۔ زری کو جب یاد آیا کہ وہ دلہن بنے گی تو وہ اپنی خوشی چھپا نہ پائی اور ہاں کرتے ہوئے خوشی خوشی اچھلتی، خود کلامی کرتی ایکسائٹمنٹ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لے کروا لے شادی اس کی، پتہ نہیں کب بڑی ہو گئی ہے۔ مسز جنید اپنا ماتھا پکڑتے ہوئے بولی، ہو جائے گی ٹھیک بھابھی، کون سا بیگانے گھر جا رہی ہے۔ مسز عامر نے ان کو تسلی دی تھی۔ اسی وقت شاہزیب اپنے کمرے سے نکل کر جانے لگا، جبھی اماں جان نے اسے مخاطب کیا۔ شاہزیب بیٹا کہاں جا رہے ہو تم؟ دادی جان میں ایک دوست سے ملنے جا رہا ہوں، یہ کہہ کر وہ فوراً نکل گیا۔ ایک تو مجال ہے کہ یہ گھڑی دو گھڑی سکون سے ہماری بات ہی سن لے، کیا کروں میں ان بچوں کا؟ مسز جنید بھی اس کے جاتے ہی کلس کر رہ گئی۔ بھابھی کیوں آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کی فکر کرتی ہیں؟ بچے اب بچے تو نہیں رہے نا۔ مسز عامر نے انہیں حوصلہ دیا۔ رابی بظاہر تو ناشتہ کر رہی تھی، مگر اندر ہی اندر وہ خود کو یہ یقین دلا رہی تھی کہ وہ شاہزیب کی دلہن بننے والی ہے۔ عدیل خبردار، تم نے اب میری گوٹی ماری ورنہ میں تمہیں مار دوں گی۔ عدیل، رابیل، زری ہال میں بیٹھے لوڈو کھیل رہے تھے جب زری نے عدیل سے کہا، کیونکہ عدیل اس کی 3 گوٹیاں پہلے ہی مار چکا تھا، منہ بند کرو تم، گیم میں سب کچھ چلتا ہے۔ عدیل بھی مست انداز میں کھیل کی طرف توجہ کیے بولا، یار یہاں تم لوگ لڑ لو یا کھیل لو پہلے۔ رابیل بھی تنگ آ کر بولی تھی، یہ شہزیب کو فون کرو، دیکھو تو ذرا، بخار میں صبح سے نکلا ہوا ہے، کوئی ریسٹ بھی نہیں کی، اب شام ہونے والی ہے، اب تو آ جائے۔ مسز جنید نے فکر مندی سے زری کو کہا، تبھی شاہزیب گھر لوٹ آیا۔ شاہزیب آؤ بیٹا، فریش ہو کر آج میں کھانا لگاتی ہوں۔ اسے آتے دیکھتے ہی اس کی امی نے کہا، کیونکہ وہ صبح سے ناشتہ کر کے بھی نہیں گیا تھا۔ وہ بولا، نہیں امی، مجھے بھوک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں گھس گیا اور 2 منٹ بعد چینج کر کے پھر باہر جانے لگا۔ تبھی دادی جان نے اسے آواز دی۔ رابیل جو لوڈو کھیلتے ہوئی چور نگاہوں سے شاہزیب کو دیکھ رہی تھی، اب کہاں جا رہے ہو تم؟ دادی میں باہر گارڈن میں ہوں، وہ مختصر سا جواب دے کر وہ چلا گیا۔ ارے اس لڑکے کو بخار ہے پر یہ باز نہیں آئے گا، آرام تو کرتا ہی نہیں۔ دادی جان پریشانی سے بولی، رابی یا زری تم میں سے کوئی چائے بنا کر 7 انڈے بوائل کر کے اسے دے کر آؤ، اور عدیل تم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ فوراً۔
دادی جان یہ کہتے ہوئے چلی گئی۔ چلو بھائی اٹھو، اپنے ہونے والے ان کو چائے دے کر آؤ میڈم، زری نے مزے سے رابی کو کہا تو عدیل نے حیرانگی سے اسے دیکھا کیونکہ وہ اس بات سے فی الحال ناواقف تھا۔ ارے کیا ہونے والے، مطلب کیا ہے اس کا؟ عدیل نے زری سے پوچھا۔ کان صاف کرواؤ، جاؤ، دادی جان بلا رہی ہیں۔ زری اپنے انداز سے اسے ٹکری اور وہ اٹھ کر چلا گیا۔ تمہیں اللہ ہی پوچھے زری، مجھے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے لیے کہہ رہی ہو؟ رابیل چڑھ کر اٹھی اور کچن کی طرف چلی گئی تو زری نے کہا، ارے ہاں تھوڑا پیار سے بنانا، مرد کے دل تک پہنچنے کا راستہ اس کے پیٹ سے ہی ہو کر جاتا ہے۔ زری نے ایک گھیسا پیٹا ڈائلاگ بھی مارا تھا تو وہ بولی، شٹ اپ۔ پھر رابی کچن میں چلی آئی اور 10 منٹ بعد چائے اور انڈے بوائل کر کے وہ باہر گارڈن میں چلی گئی جہاں ہر سو شام ہونے کو تھی۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر کہیں پر بھی وہ دشمن جان نظر نہ آیا۔ وہ واپس جانے ہی لگی تھی جبھی اس کی نظر دور بیٹھے شاہزیب پر پڑی۔ وہ دیوار کی طرف رخ کیے بیٹھا تھا، ٹراؤزر شرٹ پہنے وہ عام سے ہولیے میں تھا۔ رابی ٹرے سنبھالتی اس تک پہنچی اور بولی، آپ کا ناشتہ۔ رابی نے یہ کہا جس پر شاہزیب نے مڑ کر رابی کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھا، وہ وہاں بیٹھ کر بھی سموکنگ کر رہا تھا۔ تمہیں کیا پرابلم ہے ہاں؟ کیوں ہر جگہ میرے پیچھے چلی آتی ہو؟ وہ غصے سے بولا تو رابی نے کہا، وہ امی نے کہا تھا کہ آپ کے لیے یہ سب لے آؤں، جاؤ یہاں سے۔ اس کی شیو اب بھی بڑھ رہی تھی۔ وہ سچ میں بیمار تھا یا شاید پریشان تھا مگر کیوں نہیں بتا رہا تھا وہ کسی کو کچھ بھی؟ وہ پہلے جیسا شاہزیب تو نہیں لگ رہا تھا۔ وہ امی، جسٹ گو آئی سیڈ۔ رابی کچھ کہنے لگی تھی جبھی شاہزیب کے کہنے پر وہ اپنے آنسو کنٹرول کرتی مڑ گئی۔ ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح اس نے اسے بے عزت کر دیا تھا۔ وہ ایسے ہی کرتا تھا، وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا تھا۔ رابیل کو یاد نہیں تھا کہ آخری بار اس انسان نے رابیل سے کب نارملی بات کی تھی۔ کیا ہو رابیل، کیوں روئی جا رہی ہو تم؟ سر گھٹنوں میں دیے وہ بیڈ پر بیٹھی سسکیاں لے کر رو رہی تھی جبھی زری اسے مسلسل چپ کروانے کی کوششوں میں لگی تھی۔ ہوا کیا ہے یار، بتاؤ تو صحیح، میں چاچی کو بلاؤں کیا؟ زری بیڈ سے اٹھ کر جانے لگی تب رابیل نے فوراً اس کو ہاتھ پکڑ کر بولی، نہیں زری پلیز۔ اچھا پھر بتا دو نا آرام سے، ہوا کیا ہے؟ وہ شاہزیب نے آج پھر میری انسلٹ کی۔ ہچکیوں کے دوران وہ بول رہی تھی، لو کیا مسئلہ ہے ان کو یار تم سے؟ تم نے بھی آگے سے ایک ٹکا سا جواب دینا تھا نا بھائی، جب میں تمہارے بھائی کا لحاظ نہیں کرتی تو تم میرے بھائی کا لحاظ کیوں کرتی ہو؟ زری پلیز ابھی میرا دماغ مت کھاؤ فی الحال۔ رابیل تنگ آ کر بولی، اچھا ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں باہر۔ زری اٹھ کر جانے لگی تو بولی، نہیں ابھی میرے پاس بیٹھو۔ رابیل کی بات پر زری مسکرا دی کیونکہ رابیل جب بھی اپسیٹ ہوتی تھی اسے اپنے ساتھ کسی نہ کسی انسان کی ضرورت ہوتی تھی۔ شاہزیب میری جان کیا ہوا، تم 2 دن سے نہ تو کچھ ٹھیک سے کھا رہے ہو نہ ہی کمرے سے باہر نکل رہے ہو، جب ہی نکلتے ہو گھر سے باہر جانے کے لیے ہی نکلتے ہو، سب خیری تو ہے نا بیٹا؟ وہ دادی کی گود میں سر رکھے تھا اور وہ آہستہ آہستہ اس سے باتیں کر رہی تھی۔ کوئی بھی جواب نہ پا کر وہ پھر سے بولی، بیٹا مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ جی دادی جان بولیے۔ بیٹا ہم تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں اور تمہارے لیے ہم نے ایک لڑکی بھی ڈھونڈ لی ہے۔ دادی جان کی بات پر اس نے لمحے بھر کو سر اٹھا کر دیکھا اور بولا، مگر دادی مجھے فی الحال شادی نہیں کرنی۔ اچھا بیٹا بس منگنی کر لو۔ نہیں وہ بھی نہیں دادی۔ مگر کیوں بیٹا؟ بس مجھے نہیں پتا۔ شاہزیب نے مختصر سے جواب دیا، بیٹا وہ لڑکی تمہیں ضرور پسند آئے گی، تم سن تو لو۔ مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ دادی پھر بولی، جانتے بھی ہو کہ وہ کون ہے؟ دادی جان نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی گود میں اس کا سر اٹھا کر اپنی طرف کیا تو وہ کرسی پر بیٹھی تھی اور شاہزیب زمین پر پڑے کشن پر اور دادی جان کی گود میں وہ بآسانی اپنا سر رکھ کر بیٹھا تھا۔ اب وہ انہیں دیکھ رہا تھا۔ دادی جان بولی، بیٹا وہ لڑکی رابیل ہے اور جانتے ہو اس کی طرف سے ہاں ہے۔ دادی جان کی بات پر شاہزیب کے چہرے پر سنجیدگی کی جگہ غصہ دھر آیا اور وہ بولا، مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی اور رابیل سے تو بالکل بھی نہیں۔ غصے سے کہتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور دادی جان اسے پیچھے سے آوازیں دیتی رہ گئی تھی۔ دادی جان کے کمرے سے نکلتا ہی وہ سیدھا رابیل کے کمرے میں آیا لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ وہ کچن میں ہوگی۔ وہ فل غصے میں کچن میں گیا جہاں رابیل چائے بنا رہی تھی۔ وہ ابھی کپ میں چائے ڈال رہی تھی جب شاہزیب نے اس کا بازو پکڑ کر غصے سے اپنی طرف کیا۔ ڈر اور خوف سے رابیل کی چیخ نکلی اور دوسرے ہی پل شاہزیب کو دیکھ کر وہ سنبھل گئی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ ہاں؟
میں نے کیا کیا؟ اب رابل نے نظر جھکا کر کہا، اتنی معصوم بھی مت بنو جتنی تم ہو. یہی وجہ ہے کہ میں تم سے زیادہ فرینک نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم جیسی اسٹوپڈ لڑکیاں دلوں میں 100 ارمان پال لیتی ہو، پر تم تو بہت ڈھیٹ نکلی. پھر بھی نہیں مانی. اب شادی کرنا چاہتی ہوں مجھ سے. دیکھو رابل، مجھ سے دور رہو، سمجھی تم؟ کیونکہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا. اپنی بات مکمل کر کے اس نے ایک جھٹکے سے رابل کو چھوڑا تو وہ یکدم پیچھے ہوئی اور وہ ہکا بکا اسے اب دیکھ رہی تھی. یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو. اب اس کے پاس آ کر بولا تو رابل 2 قدم اور پیچھے ہوئی. شاہزیب پھر رکا نہیں اور اپنی بات کر کے وہ باہر نکل گیا. مگر رابل کے کانوں میں اس کے الفاظ گونج رہے تھے، اسی لیے میں تم سے دور رہتا ہوں. تم جیسی لڑکیاں، تم ڈھیٹ ہو. تم جیسی لڑکیاں، میں نے تم سے شادی نہیں کروں گا. یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو. شاہزیب کے کہے گئے الفاظ پر غور کرتی اس نے اپنا ہاتھ دیکھا جو جل چکا تھا. شاہزیب نے آتے ہی جب اس کا بازو پکڑا تو اس کے ہاتھ میں جو گرم چائے تھی وہ رابل کے ہاتھ پر گری تھی. اپنے حواس میں آتے ہی رابل کو ہاتھ جلنے کی شدت محسوس ہوئی تو وہ فوراً اپنے کمرے کی طرف بھاگی. اف زری، آرام سے یار. زری اس کے ہاتھ پر برننگ کریم لگا رہی تھی جو رابل اچھل اچھل کر لگوا رہی تھی، کیونکہ اسے شدید جلن ہو رہی تھی، اور جب زری اس پر کریم لگا رہی تھی تو رابل سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. کیسے جل گئے رابی؟ تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ زری کو اس پر تب چڑھ رہی تھی. ایک تو وہ تھی ہی نازک سی، اوپر سے اس قدر حساس. وہ دراصل چائے ڈالتے ہوئے بس جل گیا، پتہ بھی نہ چلا. رابل دوسرے ہاتھ سے آنسو صاف کرتی بولی، اب وہ کیا بتاتی کہ یہ تمہارے بھائی جان کی ہی کرم نوازیاں ہیں. اچھا اب سچی بتاؤ کہ کس کے خیالوں میں ڈوبی تھی تم؟ زری اب مزے سے بات کرتی اس کے پاس بیٹھ کر پوچھ رہی تھی. رونے کی وجہ سے رابل کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، جنہیں زری کی بات پر وہ مزید کھول کر زری کو دیکھ رہی تھی. زری اور رابل کزنز تو تھی ہی، مگر اکلوتی ہونے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو بہنیں ہی سمجھتی تھی. ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرنے کی وجہ سے وہ بیسٹ فرینڈز کی طرح تھی. سچ بتاؤ نا، تم شاہزیب بھائی کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی نا، ہے نا؟ یہی بات ہے نا؟ زری نے اپنے کندھے سے اس کے کندھے کو جھٹکا، جس پر رابل چڑ کر اٹھی. حد ہوتی ہے. زندگی تمہارے بھائی سے شروع ہو کر اس پر ہی ختم نہیں ہو جاتی زری میڈم. اس دنیا میں اس سے بھی زیادہ اچھے انسان موجود ہیں. رابل زری کی طرف منہ کیے کھڑی تھی. زری اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھی تھی. ایک دم وہ اپنا درد بھول گئی تھی. ہاں، جیسا کہ مجھے بھی تو پتہ چلے. زری نے پھر شرارت سے کہا، جیسا کہ ہمارے گیٹ کیپر چچا، یا پھر وہ دودھ والا، ہاں وہی دودھ والا جو روز دودھ دینے آتا ہے، یا پھر وہ اخبار والا جو روز اپنے سائیکل کی گھنٹی ٹرن ٹرن بجا کر چچا کو بلاتا ہے اور اخبار دے کر چلا جاتا ہے. یہ سب لوگ تمہارے بھائی سے زیادہ بہتر ہیں. رابل ہاتھ لہلا لہرا کر بات کر رہی تھی. اور پھر بھی تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ شاہزیب کی آواز سن کر وہ فوراً ساکن ہو گئی. ہاتھ اسی طرح ہوا میں جو لہرا رہی تھی وہیں ٹھہر گئے. شاہزیب چلتا ہو اس کے سامنے آیا تو زری نے اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش کی. سامنے کھڑے ہوتے اس نے رابل کے ہاتھ نیچے کیے. جب منہ پر بھیگی بینی بننا ہوتا ہے تو پیچھے سے بھی شیرنی مت بنا کرو. یہ کہہ کر شاہزیب نے زری کی طرف منہ کیا اور کہا، ایک کپ چائے ابھی میرے کمرے میں بھیجو. یہ کہہ کر وہ رکا نہیں اور چلا گیا. زری اس کے پیچھے بھاگی اور رابل کو بھی جسے ہوش آیا. زری اس لیے بھی بھاگی تھی کہ شاہزیب کی آمد کی خبر جو اس نے رابل کو نہیں دی تھی تو کہیں وہ زری کو پیٹنا ہی شروع نہ کر دے. کیوں میں ہر وقت اس انسان کے سامنے بے عزت ہو جاتی ہوں، بلکہ خود کو بے عزت کر دیتی ہوں. رابل اب خود کی سوچوں سے گھبرا کر وہ بھی کچن کی طرف چلی گئی تھی. اماں جان، شاہزیب نے اپنی رائے بتائی یا نہیں؟ آپ نے بات کی بھی تھی اس سے کہ نہیں؟ جنید صاحب صبح ناشتے کے بعد اپنی ماں کے کمرے میں آئے تھے. آج اماں جان ناشتے کے ٹیبل پر نہیں آئی تھی. جنید صاحب ایک ادھیڑ عمر شخص تھے، لیکن ان کی شخصیت وجیحہ تھی. دادی جان بولی، بیٹا میں نے ابھی شاہزیب سے ٹھیک سے بات نہیں کی. کل رات گھڑی 2 گھڑی اس سے ملاقات ہوئی تھی. آج میں اس سے پھر بات کروں گی. وہ فی الوقت اپنے بیٹے سے نظریں نہیں ملا رہی تھی، کیونکہ کل رات کو شاہزیب کے رویے انہوں نے پریشان کر دیا تھا. اچھا ٹھیک ہے اماں، میں اسے آپ کے پاس بھیجتا ہوں. نہیں رکو جنید، میں خود مناسب وقت دے کر اسے بات کر لوں گی. ٹھیک ہے اماں جان. عدیل آرام سے رشتے کے لیے مان چکا ہے. اس بات
کو گھر والوں کو میں اور عامر تب تک نہیں بتا سکتے جب تک شاہ زیب کی ہاں نہیں ہوتی. آپ مہربانی کر کے شاہ زیب کو بھی منا لیجیے گا. جنید صاحب کا لہجہ التجائیہ تھا. جنید بچے کی رائے پوچھے بغیر تمہیں رشتے کی بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. اماں جان، بچے کب سے اتنے بڑے ہو گئے کہ یہ فیصلے کرنے لگے؟ ہم نے پال کر ان کو اتنا بڑا کیا اور آج یہ اٹھ کر اپنے فیصلے ہم پر ڈالیں گے؟ آپ نے بھی تو ہم سے تب پوچھا تھا جب بات پکی ہو چکی تھی. ہم بھی تو آپ کے اس فیصلے کا مان رکھ رہے ہیں نا. جنید کا لہجہ دھیما تھا. وہ بولی، بیٹا تم لوگوں کی مرتبہ وقت اور تھا. جنید تم چھوٹے نہیں ہو، 2 بچوں کے باپ ہو، اس معاشرے کو مجھ سے بہتر جانتے ہو. پھر ایسی باتیں تم پر زیب نہیں دیتی کیونکہ وقت بہت بدل چکا ہے اور آج کے بچے بھی بہت سمجھدار ہیں. وہ اپنے اچھے برے کا فیصلہ کر سکتے ہیں. میں جانتا ہوں اماں جان، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس گھر کے بچے گھر میں ہی رہیں. بیٹا گھر کے بچے گھر میں رکھنے کے لیے اپنے بچوں کی خوشیوں کو داؤ پر نہیں لگایا جا سکتا. بچوں کی خوشیاں مانی رکھنی چاہیے. ہم آج ہیں کل نہ ہو. زندگی تو بچوں نے ہی گزارنی ہے نا. جی اماں جان، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن کوشش کیجیے نا کہ وہ مان جائے. ٹھیک ہے بیٹا، میں کوشش کروں گی اپنی. زری، یہ شاہ زیب کے کمرے میں رکھاؤ. شرٹ استری کر کے رابعہ نے زری کو پکڑائی جو کتاب پکڑے بیٹھی تھی. وہ بولی، رابعہ میں پڑھ رہی ہوں نا، تم رکھاؤ نہ جا کر. زری نے 1 منٹ کے کتاب سے نظریں اٹھا کر رابعہ کو دیکھا. یار زری، شاہ زیب آنے والے ہیں. اگر انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں دیکھ لیا تو بہت غصہ ہوں گے. یار رابعہ، بندے کو نا تمہارے جیسا ڈرپوک بھی نہیں ہونا چاہیے. گھر والے تم لوگوں کی شادی کے بارے میں سوچ رہے ہو، تم ہو کہ ان کے سامنے جانے سے بھی ڈرتی ہو. زری پلیز. رابعہ ابھی بولنے ہی لگی تھی جب مزے سے چلتی ہوئی اور وہ کمرے میں داخل ہوئی. ہینڈ بیگ بڑے سٹائل سے اس نے بیڈ پر رکھا اور بولی، ہیلو لیڈیز. ہائے. زری نے منہ بنا کر جواب دیا اور دوبارہ نظریں کتاب پر جما لی. اسے عروہ سے سخت قسم کی چڑ تھی. یہ بات عروہ بھی جانتی تھی، بلکہ سبھی جانتے تھے کیونکہ وہ ٹھیک سے کبھی بھی عروہ سے بات نہیں کرتی تھی. لیکن بیچاری عروہ، اسے تو ٹھیک سے بات کرنی ہی پڑتی تھی کیونکہ وہ اس کے تایا کی بیٹی تھی. نہ بالکل نہیں، کیونکہ وہ شاہ زیب کی بہن تھی. رابعہ نے زری کے رویے کو چھپانے کے لیے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، کیسی ہو عروہ؟ یہ کیا ہے؟ یہ تو شاہ زیب کی شرٹس لگ رہی ہیں. رابعہ کے سوال کا جواب دیے بغیر عروہ نے سوال کر دیا تو بولی، ہاں ایکچولی میں زری سے کہہ رہی تھی کہ ان کے روم میں یہ رکھا ہے. شاہ زیب آنے والے ہیں اس لیے. رابعہ ابھی بات کر رہی تھی کہ اچانک عروہ نے اس کے ہاتھ سے شرٹس تقریباً کھینچنے والے انداز میں پکڑی اور بولی، 2 نا میں رکھاتی ہوں. اور کیا کہا کہ شاہ زیب آنے والے ہیں. یہ کہتے ہوئے عروہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے جا کھڑی اور اپنے بال ٹھیک کرنے لگی. وائٹ پینٹ، بیبی پنک گھٹنوں سے تھوڑا اوپر تک شرٹ، سٹالر مفلر کی طرح لپیٹے ہوئے، بالوں کی ہائی پونی بنائے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی. ہم یہ کہہ کر کہ مرد ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں چھیڑتے ہیں، سوسائٹی میں لوگوں کی ہمدردیاں لیتے ہیں، لیکن اگر سوچا جائے تو کیا بناؤ سنگھار کر کے باہر نکلنے پر مرد آپ کو نہیں دیکھیں گے؟ کہ آپ باہر اس انداز میں نکلو گی تو وہ آپ کو دیکھے بغیر رہ پائیں گے؟ ہمارا مقصد بھلے کسی کی اٹریکشن لینے کا نہ ہو، لیکن ہم خود کو دیکھنے پر کسی کو روک بھی تو نہیں سکتے نا. صرف تھوڑی سی کوشش درکار ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے. شیشہ دیکھ کر عروہ باہر نکل گئی تھی. زری کتاب سے منہ اٹھائے اسے غور سے دیکھ رہی تھی اور رابعہ کے تاثرات بھی الگ نہیں تھے. وہ بھی ہکی بھکی سی عروہ کو جاتے دیکھتی رہی. ڈرامہ. زری نے سر جھٹک کر کتاب پر دھیان دیا تو رابعہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی اور باہر نکلتے ہی وہ ہال سے گزر رہی تھی جب اس کی نظر ہال کی کھڑکی پر پڑی جس میں اس کا عکس نمایاں تھا. بلیک ٹراؤزر کے اوپر وائٹ کرتا جس کا گلا بے سٹائل کا بنا ہوا تھا اور اس کے کنارے پر کالے موتی لگے تھے. گلے میں بلیک اور وائٹ ڈائی ہوا دوپٹہ اور بالوں کا ڈھیلا ڈالا سا جوڑا جس میں سے چند لیٹیں نکل کر اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی. گھر کے عام سے حلیے میں بھی وہ خوبصورت لگ رہی تھی. نہ جانے کیوں پھر بھی آج اس نے اپنا موازنہ عروہ سے کیا تھا اور اسے وہ ہر لحاظ سے بہتر لگی، لیکن بہتر رابعہ کو ہی لگی تھی. شرٹس الماری میں رکھ کر عروہ شاہ زیب کے بیڈ پر بیٹھی. اس کا کمرہ بہت خوبصورت تھا اور ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر موجود تھی. ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ وہ اپنا کمرہ ان لاک کر کے جائے، اور آج عروہ کو اس کا کمرہ ان لاک مل چکا تھا. وہ ہر ایک چیز غور سے دیکھ رہی تھی. اب بیڈ پر بیٹھے وہ شاہ زیب کی تصویریں دیکھ رہی تھی جو بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑی تھی. اچانک کمرے میں کوئی داخل ہوا. عروہ نے دروازے کی طرف دیکھا تو شاہ زیب ہی تھا.
پینٹ شرٹ پہنے، کوٹ بازو پر ڈالے، وہ یقیناً آفس سے ہی آیا تھا۔ عروہ کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ چونک اٹھا اور بولا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ میں شرٹس رکھنے آئی تھی تو بس آپ کا کمرہ دیکھنے لگ گئی۔ عروہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی، اچھا دیکھ لیا تم نے میرا کمرہ؟ شاہ زیب نے غصے سے پوچھا تو بولی، جی ہاں تقریباً۔ سو گیٹ آؤٹ۔ شاہ زیب نے کوٹ بیڈ پر پھینکتے ہوئے کہا تو حیرانگی سے بولی، جی؟ عروہ، جس پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھ کر تم یہ بے حیائی سیکھ چکی ہو نا، اس پرائیویٹ یونیورسٹی نے تمہیں گیٹ آؤٹ کا مطلب بھی نہیں بتایا۔ شاہ زیب بغیر لحاظ کے بولا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ غصے سے بولی تو شاہ زیب نے کہا، مطلب یہ کہ قصور یونیورسٹی کا نہیں، قصور تمہارا ہے۔ یونیورسٹی تو ایک تعلیمی ادارہ ہے، وہ ہمیں تعلیم سکھاتا ہے، لیکن تم جیسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو ماڈرن ڈریسنگ کر کے خود کو تعلیم یافتہ سمجھ لیتے ہو۔ علم حیا سکھاتا ہے، بے حیائی نہیں۔ شاہ زیب نے ایک طنزیہ نظر سے عروہ کو دیکھا، اب جاؤ یہاں سے۔ شاہ زیب نے اس کو بازو پکڑ کر اسے دروازے کی طرف کیا جب اچانک رابیل ساجدہ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتے وہیں رک گئی۔ ساجدہ نے چائے کی ٹرالی تھام رکھی تھی، وہ دونوں وہیں دروازے پر رک گئی تھی۔ عروہ نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے جلدی سے منہ پر مسکراہٹ لائی، کیونکہ جب وہ دونوں آ رہی تھی تب تک رابیل کا بازو شاہ زیب چھوڑ چکا تھا، اس لیے وہ نہیں جانتی تھی کہ عروہ نے شاہ زیب سے کیا عزت افزائی کروائی تھی۔ رابیل نے ٹرالی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چائے؟ مگر عروہ نے کہا، نہیں مجھے چائے نہیں پینی، میں چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور سبھی کو انتظار تھا کہ کب اماں جان شاہ زیب سے ہاں کی خوشخبری لے کر سنائیں گی، لیکن شاہ زیب تو نہ جانے کن چکروں میں تھا۔ کبھی وہ 2 دن گھر سے باہر رہتا اور کبھی گھر آ کر کمرے میں بند رہتا۔ 1 مہینہ ہونے کو تھا اور اس کی یہی روٹین تھی۔ رابیل کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے جواب کا انتظار تھا۔ نہ جانے کیوں اسے لگتا تھا کہ شاہ زیب اسے چھوڑ کر عروہ سے شادی کر لے گا، کیونکہ عروہ کے ساتھ اس نے کبھی شاہ زیب کو روڈ ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن نہیں، عروہ کے ساتھ تو اس نے کبھی شاہ زیب کو زیادہ بولتے بھی نہیں دیکھا تھا نا۔ اکیلی بیٹھ کر وہ اب اکثر یہی سوچتی رہتی تھی۔ شاہ زیب کو گھر نہ آئے ہوئے 1 ہفتہ ہونے کو تھا۔ جنید صاحب اب اکثر اس کی طرف سے پریشان رہتے تھے۔ وہ یوں ہی چھت پر ٹیرس پر کھڑے نیچے گارڈن کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اکیلے سوچنے کے لیے، اپنے ساتھ وقت گزارنے کے لیے وہ ٹیرس پر آ جاتی تھی۔ اتنے میں شاہ زیب کی گاڑی کا ہارن بجا۔ گاڑی اندر لا کر کھڑی کر کے وہ باہر نکلا۔ اندھیرے میں اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن شاہ زیب تیزی سے گھر میں داخل ہوا۔ رابیل بھی نیچے آئی تو وہ دادی جان کے کمرے میں جا رہا تھا۔ رابیل اس کی کمر دیکھ پائی، وہ تب تک کمرے میں چلا گیا تھا۔ ارے میرا بیٹا کدھر تھا اتنے دن؟ شاہ زیب کو اپنے کمرے میں آتے دیکھ کر دادی جان نے پیار سے اس کا ماتھا چوم کر کہا، دادی جان میں نے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں میری جان بولو نا۔ دادی جان میں رابیل سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شاہ زیب نے اسپاٹ لہجے میں کہا، جیسے اس کی آنکھیں اس کے چہرے کے تاثرات اور اس کے لفظوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، لیکن یہ الفاظ دادی جان کے چہرے پر مسکان لے آئے تھے۔ میری جان آج تو تم نے مجھے بہت خوش کر دیا ہے۔ شاہ زیب کو دیکھ کر وہ مسکرا کر بولی۔ شاہ زیب نے ان کے ہاتھ خلوص اور محبت سے چومے اور انہیں گڈ نائٹ کہہ کر روم سے باہر نکل گیا۔